السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. برادران اسلام، پردہ نشین خواتین، اللہ تعالیٰ کا بے پایا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم ایک لمبے زمانے کے بعد اتوار کے درس شروع کرنے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام کو آگے بڑھانے کی توفیق اور ہمت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ حاصل کرنے کے لیے ہر ایک دینی اجتماع میں وقت نکال کر کے آنے کی توفیق عطا فرمائے. سنی ہوئی باتوں کو پہلے خود عمل کرنے اور پھر دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق ہمیں نصیب فرمائے. محترم حضرات، آج کے درس کے لیے میں نے جو عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ کل یوم آزادی کے حساب سے ہے. کل یوم آزادی ہے، 15 اگست ہے. یہ صرف ایک قومی طور پر چھٹی کا دن یا آزادی کا دن ہی نہیں ہے، بلکہ ہمارے دین سے جڑی ہوئی بہت ساری باتیں اس بارے میں ہم کو سمجھنا ہے. عام طور پہ آزادی کے موقع پر جو تقاریر ہوتے ہیں، جو اسپیچز ہوتے ہیں، چاہے وہ عام اسلامی بیانات میں ہو یا باہر کے بیانات میں ہو، تو آزادی کو ایک الگ رنگ دیا جاتا ہے. میں آپ کے سامنے شرعی اعتبار سے چند باتیں رکھنا ہے. سب سے پہلی بات جو عام طور پہ لوگوں کی طرف سے ایک بہت بڑا سوال ہوتا ہے اور جس کو سمجھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے، وہ ہے کیا وطن سے، جیسے ہندوستان سے محبت کرنا کیا ہمارے ایمان کا حصہ ہے یا نہیں ہے. اسی طرح وطن کی محبت میں یا ہندوستان کو آزاد کرنے میں کیا صرف مسلمانوں کے علاوہ ہندو، عیسائی ان کی ہی بڑی تعداد ہے یا پھر مسلمانوں کے بھی اس میں کارنامے ہیں یا نہیں ہے. ہم کو ہندوستان کی آزادی سے کیا لینا دینا ہے، یہ 2-3 باتوں پہ آج ہم کو گفتگو کرنا ہے. سب سے پہلی بات کیا ہے؟ وطن سے محبت کرنا. وطن یعنی اپنے ملک سے، ہم جس ملک میں رہتے ہیں یا جس گاؤں میں، جس علاقے میں ہم رہتے ہیں، تو اس سے محبت کرنا کیسا ہے. مسلمانوں کے اندر 3 طرح کے لوگ ہیں، 3 طرح کی سمجھیں کہ سوچ رکھنے والے، 3 طریقے کے نظریے رکھنے والے مسلمانوں میں ہیں. ایک وہ مسلمان جو ملک کی محبت کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ ملک سے محبت کرنا ضروری ہے اور اس کو اتنا ضروری قرار دیتے ہیں کہ اس کو ایمان کا حصہ بول دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ملک سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے. یہ ایک طرح کے لوگ. بعض اور مسلمان آپ کو ملیں گے جن کی سوچ کیا ہے کہ ملک سے، مٹی سے محبت کرنا حرام ہے، صحیح نہیں ہے، اور اس کو بہت سارے غلط تعبیر کرتے ہیں
کہ ملک سے مٹی سے محبت نہیں کرنا ہے، مسلمان صرف اللہ اور اس کے رسول سے ہی محبت کر سکتا ہے، یہ دوسرے لوگوں کی سوچ ہے۔ تیسرے لوگوں کی سوچ وہ صحیح سوچ ہے جو آگے آپ کے سامنے آئے گی۔ پہلے یہ دو پہ ہم گفتگو کریں گے کہ یہ دونوں میں سے کیا صحیح ہے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ یہ دونوں سوچ بھی غلط ہے، یہ دو طرح کے لوگ بھی غلط ہے۔ یعنی یہ سمجھنا کہ ملک سے محبت کرنا ایمان کا حصہ بولنا غلط ہے۔ اصل میں یہ بات آئی کہاں سے؟ بعض من گھڑت حدیثیں لوگوں نے عربی میں نکال لی اور اس کو رکھ کے ایمان سے جوڑ دیا۔ جیسے ایک من گھڑت حدیث ہم سنتے ہیں اکثر، محبت الوطن من الایمان، کہ وطن کی محبت ایمان میں سے ہے، یعنی ایمان کا حصہ ہے۔ تو یہ کوئی حدیث نہیں ہے۔ حدیث کی کسی بھی کتاب میں یہ حدیث ہرگز بھی نہیں ہے۔ بہت سارے شواہد ہیں۔ علامہ البانی علیہ الرحمہ نے کہا کہ یہ حدیث من گھڑت ہے۔ شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ کی تحقیق کے مطابق یہ بات لا اصل بات ہے، جس کی کوئی اصل ہی نہیں، جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں، ایسی بات ہے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ یہ سوچ رکھنا کہ ملک سے یا ہندوستان سے ہم جہاں بھی رہتے ہیں اس جگہ سے محبت کرنے کو ایمان سے جوڑنا غلط ہے۔ ایمان سے جوڑنا یعنی ایمان کا حصہ قرار دینا غلط ہے۔ آپ یہ کہیں کہ محبت کر سکتے ہیں، جائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ ایمان کا حصہ بولیں گے تو مطلب کیا ہے؟ جس کے دل میں ملک کی محبت نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ بے ایمان۔ ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ تو یہ پہلی طرح کے لوگ ہیں جو یہ سوچ رکھتے ہیں، غلط ہے۔ اور دوسرے جو لوگ ہیں کہ ملک کی یا وطن مٹی کی محبت کو حرام بولتے ہیں، اس میں بھی حدیثیں نہیں گھڑی گئی ہیں۔ جیسے ایک حدیث ہے، محبت الوطن عبادت الوطن، وطن کی محبت وطن کی عبادت ہے۔ وطن عربی زبان میں بت کو بولتے ہیں۔ تو لوگوں نے یہ مشہور کیا کہ وطن کی محبت بتوں کی محبت کی جیسا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ تو یہ دو باتیں غلط ہے، تو صحیح کیا ہے؟ جی صحیح بات جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ، جسے اکثر اہل علم نے بیان کیا کہ انسان جہاں رہتا ہے، جس جگہ پیدا ہوتا ہے، جس علاقے میں زندگی گزارتا ہے، تو اس جگہ سے، اس ملک سے محبت انسان کی ایک فطری ضرورت ہے، یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان جہاں پیدا ہوتا ہے اس مٹی سے انسان کو محبت ہوتی ہے، اس علاقے سے محبت ہوتی ہے۔ انسان تو انسان، جانوروں کے اندر بھی اللہ نے یہ چیز رکھی ہے، جانوروں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے کہ جانور جس جگہ پیدا ہوتا ہے یا بڑا ہوتا ہے، پالا جاتا ہے اس کو، تو وہ جگہ چھوڑ کے نہیں جاتا۔ آپ دیکھیں کتا ہے، بلی ہے، اس کو آپ سال 2 سال اپنے گھر میں اچھے طریقے سے کھلا کے پلا کے پالیں اور اچھے طریقے سے سال 2 سال پالنے کے بعد اس کو کسی جگہ لے جا کے چھوڑ دیں، پھر واپس آئے گا نہیں؟ ضرور آئے گا۔ تو بھئی وہ تو جانور ہے، جانور کیا اے سی کے نیچے رہتا ہے؟ کیا اس کو ایک چھت کے نیچے ہی رہنا ضروری ہے؟ نہیں ہے۔ لیکن جانور بھی مانوس ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے اس جگہ سے جہاں وہ پلتا ہے، بڑھتا ہے۔ تو جانور ہے۔ جب انسان ایک جگہ سے محبت رکھتا ہے، اپنے پیدائشی علاقے میں ہو یا وطن کے بارے میں ہو، یہ درست ہے، صحیح ہے۔ چنانچہ قرآن میں، حدیث میں ہم کو اس کے بہت سارے دلیلیں ملتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بات نبوت سے پہلے کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خواب دیکھتے ہیں، وہ خواب اپنے ایک پھپھیرے بھائی کو، ورقہ بن نوفل، ان کو اللہ کے نبی وہ خواب سناتے ہیں۔ خواب کی تعبیر میں وہ کیا بولتے ہیں کہ اے محمد، یہ خواب سن کے ایسا لگتا ہے کہ آپ کی قوم آپ کو
آپ کی زمین سے نکال کے بھگائے گی، یعنی آپ کی زمین میں جینے نہیں دے گی۔ آپ جس علاقے میں پیدا ہوئی یعنی مکہ، وہی لوگ آپ کو مکے سے باہر نکالیں گے۔ تعبیر میں انہوں نے بات کہی، یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے، ابھی اللہ کے نبی نہیں بنے، اس سے پہلے یہ بات اللہ کے نبی کے سامنے آئی تو ورقہ بن نوفل خود کہتی ہیں تو کہ جب اللہ کے نبی کو یہ بات بتائی گئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا او مخرجی یا قومی، کہ کیا میرے علاقے کے لوگ، میری بستی کے لوگ کیا مجھے اس جگہ سے نکال کے بھگائیں گے، مجھے نکال کے بھگانے کی کوشش کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ضرور ایسا ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو گئے، اللہ کے نبی کو بہت افسوس ہوا کہ کیا میری قوم مجھے اپنی پیدائشی جگہ سے نکالے گی؟ تو یہ کیا تھا بھائی، نبی اپنی جگہ ایک پیغمبر ہیں، ایک رسول ہیں، وہ تو ساری دنیا کے لیے، تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کے بھیجے جانے والے تھے، تو چاہے وہ مکہ ہو، مدینہ ہو، عرب ہو، غیر عرب ہو، عجم ہو، کیا فرق پڑتا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو افسوس کرنے کی ضرورت کیا تھی کہ مجھے اس جگہ سے نکال کے بھگایا جائے گا، لوگ یہاں سے نکالنے کی کوشش کریں گے، لیکن اللہ کے نبی کو افسوس کیا، بلکہ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی جب ہجرت کیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ ہجرت کے واقعے میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے غار ثور گئے، پھر اس کے بعد وہاں سے نکل گئے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ تو وہاں ایک بات کیا ملتی ہے، اللہ کے نبی مکہ پار ہونے کے بعد دوری پہ کھڑے ہوئے اپنا رخ کعبۃ اللہ کی طرف کیا، کعبۃ اللہ کو دیکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے زمین، اے حرم پاک، یہ تیری مٹی سے، اس زمین سے مجھے محبت ہے، ولولا ان قومك ما خرجت لا خرجت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مکے سے خطاب کرتے ہوئے کہ اگر یہاں کے لوگ، مکے کے لوگ مجھے نکال کے باہر نہیں کرتے تو میں کبھی مکہ چھوڑ کے نہیں جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو یہ کیا ہے؟ یہ محبت ہے، اپنی بستی سے، اپنے وطن سے محبت ہے۔ اسی طرح ایک دوسری دلیل ہم کو صحیح بخاری میں ہی ملتی ہے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری نے حدیث نمبر 1708 پہ ایک حدیث نقل کی ہے، راوی حضرت انس رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی جب مدینے سے باہر کسی سفر پہ جاتے، چاہے وہ جنگ ہو، غزوہ ہو، جہاد ہو، یا کسی بھی موقع سے مدینے کے باہر اللہ کے نبی جاتے، پھر واپسی پہ اللہ کے نبی مدینے کے قریب ہوتے تو الفاظ ہیں حدیث کے، اذا نظرت الى جدرات المدینہ او وضع راحلته، اللہ کے نبی کی نظر جب مدینے کی عمارتوں پہ پڑتی، مدینے کے در و دیوار، مدینے کے گھر، اللہ کے نبی کو جب نظر آنا شروع ہوتے تو اللہ کے نبی اپنی سواری کو تیز کرتے، سواری کو ایک دم بھگانے لگتے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اسی حدیث میں آگے یہ بات ہے، حرکها من حبها، اللہ کے نبی اپنی سواری کو زور لگا کے مار کے بھگاتے، کیوں؟ من حبها، مدینے کی محبت میں، مدینے کو پہنچنے کے شوق میں اللہ کے نبی اپنی سواری کو کچھ زیادہ بھگانا شروع کر دیتے تاکہ وہ جلدی سے مدینہ پہنچ جائے۔ تو یہ ساری روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ انسان کا اپنے وطن سے محبت کرنا یہ فطری چیز ہے، انسان کی پیدائش میں اللہ نے بات رکھی ہے۔ جیسے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جیسے انسان اپنے مال سے، اپنی جان سے محبت کرتا ہے تو ویسے ہی انسان کا وطن سے محبت کرنا بھی درست ہے۔ اب کوئی یہ تو سوال نہیں کرتا کہ مولانا اپنی جان سے محبت کرنا کیا اسلام میں ہے یا نہیں، اپنے مال سے محبت کرنا اسلام میں ہے یا نہیں؟ بھئی انسان کی فطرت ہے۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جان یا مال کو بچانے میں یا کمانے میں حرام نہیں اپنانا ہے، یہ بات آپ رکھ سکتے، یعنی اس کے لیے شرط آپ رکھ سکتے، اس کو چھوڑ کے اس کو حرام آپ قرار نہیں دے سکتے۔ تو اس طریقے سے
یہ حدیث کو سامنے رکھ کے علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات بتائی اور وہی اس بات کا خلاصہ ہے. علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث لکھنے کے بعد نیچے لکھا وفیہ دلیل علی مشروعیت حب الوطن، کہا کہ یہ حدیث کہ اللہ کے نبی مدینہ نظر آتا تو اللہ کے نبی اپنی سواری کو تیز کرتے، مدینے کو اپنے گھر کو جلد پہنچنے کی محبت میں. یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ انسان جس جگہ پیدا ہوتا ہے، پلتا ہے، بڑھتا ہے، اس جگہ سے محبت انسان کی فطرت ہے، اور یہ شریعت کے اندر اس کا جواز ہے. درست ہے کہ ایک آدمی اپنے وطن سے محبت کرتا ہے تو بالکل درست ہے. ہاں اس کی شرطیں ہیں کہ آدمی وطن کی محبت میں کوئی شرکی یا نعرے نہ لگائے، کوئی غلط عقیدوں پہ مبنی کام نہ کرے، جیسے جھنڈوں کے سامنے جھکنا ہو، ماتھا ٹیکنا ہو، ہاتھ اٹھا کے نمسکار کرنا ہو. یہ شرعاً غلط کام ہے. تو جو کام دین سے ٹکراتے ہیں وہ کام کو آپ ہٹا دیں. بقیہ جو کام جس کام کے لیے دین میں اجازت ہے وہ کام بالکل درست ہے. تو اس حساب سے یہ ان باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ وطن سے یا ہندوستان سے، اپنے ملک سے محبت کرنا، یہ اسلام ہر ایک مومن کو، مسلمان کو یہ سکھاتا ہے کہ انسان جہاں پیدا ہوتا ہے، پلتا ہے، بڑھتا ہے، اس جگہ سے محبت کی جا سکتی ہے. البتہ محبت میں شرکی یا گمراہانہ عقیدے کام کرنا شرعاً غلط ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کا دوسرا جو مرحلہ ہے، اس وقت ہندوستان کی آزادی کو تقریباً 75 سال سے 70 سال سے زیادہ سال عرصہ ہو رہا ہے. آج بھی ہمارے ملک کی کتابوں میں، گورنمنٹ کے سلیبس کی جو کتابیں ہیں، وہ کتابوں میں ایسا بولا جاتا ہے، ایسا پڑھایا جاتا ہے کہ ہندوستان کو آزاد کرنے میں صرف غیروں کا ہاتھ ہے. اب اس کے لیے زیادہ تر جو نام لیے جاتے ہیں، گاندھی جی ہیں، ڈاکٹر جواہر لال نہرو ہیں، فلاں ہیں، سب ہیں. اور یہی نام بچپن سے ہم بھی کتابوں میں پڑھے ہیں، آپ بھی کتابوں میں پڑھے ہیں، اور آزادی کے موقع پر ہم کو بھی جو سنایا جاتا ہے وہ بھی یہی ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی سے نکالنے میں مسلمانوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے، بہت بڑا ہاتھ ہے. یہ باتیں ایسی ہی نہیں ہیں. چند کتابیں ہیں اردو زبان میں لکھی گئی، ان کتابوں اردو زبان میں ہی نہیں ہیں بلکہ انگلش میں بھی بہت سارے مورخین نے ہندوستان کی تاریخ میں جو کتابیں لکھی ہیں، اس میں آپ کو یہ شہادتیں، یہ گواہیاں ملتی ہیں کہ ہندوستان، ہمارے اس ملک کو آزاد کرنے میں ہمارے باپ دادا، ہمارے پرکھوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے. میرے بھائیوں، یہ بات ہم کو سمجھنا کیوں ہے؟ دیکھیے، دو وجہ ہے. سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دماغوں سے، ہمارے ذہنوں سے، تاریخ سے یہ بات مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ ملک صرف ہندوؤں کی یا پھر دوسرے مذہب والوں کی محنت سے، کوشش سے آزاد ہوا ہے. مسلمان اس ملک کے اندر بھگوڑے ہیں، کہیں سے بھاگ کے آئے ہوئے ہیں. تو ہمیں یہ باتیں اس لیے سمجھنا ہے کہ ہم کہیں سے بھاگ کے آئے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ ہم اسی جگہ پیدا ہوئے ہیں. ہمارے باپ دادا، ہمارے خاندان نسلوں سے اس ملک کو آزاد کرنے میں ہمارے پرکھوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے. تاریخ، ہسٹری جسے بولتے ہیں، افسوس کیا ہے معلوم؟ ایک بہت بڑی افسوس کی بات، ہم مسلمانوں کی حالت اس وقت ایسی ہے، دین کی ہسٹری بھی نہیں معلوم ہے، ملک کی ہسٹری بھی نہیں معلوم ہے. دین کے حساب سے آپ دیکھیں، اللہ کے نبی کی زندگی، صحابہ کی زندگی، صحابہ کی ہسٹری معلوم ہے؟ پڑھتے ہیں؟ نہیں. اچھا بھی جہاں آپ رہتے ہیں، ملک ہندوستان کی، انڈیا کی ہسٹری کیا ہے؟ یہ ملک کو آزاد کرنے میں مسلمانوں کا کتنا بڑا ہاتھ ہے، کیا اس کی ہسٹری کا تو بھی ہم کو علم ہے؟
नहीं है। हम बस उतना ही सुनते हैं जितना हमको सुनाया जाता है, हम उतना ही पढ़ते हैं जितना हमको किताबों में लिखा गया है। और ये सरासर नाइंसाफी है कि इस वक्त मीडिया में खास करके 4-5 सालों से जब से हुकूमत बदली है उस वक्त से सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ ही जहर भड़काया जा रहा है और सबके दिमागों में बात डाली जा रही है कि ये मुल्क सिर्फ हिंदुओं का है। और अब तो हिंदुत्व का एजेंडा तो ये है कि इस मुल्क को खास करके एक मजहब पे टिका दिया जाएगा। तो हम मुसलमानों को ये बात समझना है कि मुल्क को आजाद करने में मुसलमानों का बल्कि मुसलमान उलमा का कितना बड़ा हाथ है। मैं हमारे अपनी मजहबी किताबों या तारीखी किताबों के हवाले से पहले डॉक्टर ताराचंद जो कि हिंदू है, उसने हिंदुस्तान की हिस्ट्री पे, आज़ादी की तारीख पे किताब लिखी, तो उसमें उसकी खुद गवाही है कि हिंदुस्तान की आज़ादी में, हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में अगर 10 लाख जाने कुर्बान की गई हैं, 10 लाख लोग अगर मरे हैं, तो उसमें से सिर्फ 3-4 लाख बकिया जितने कौम वाले, जितने मजहब वाले हैं वो हैं, बकिया 6 से 7 लाख, 6.5 लाख, 7 लाख समझे, सब मुसलमान हैं। और उसमें भी उसने ये हकीकत वाली बात बयान की कि तकरीबन 52,000 उलमा को शहीद किया गया। सुभान अल्लाह, समझ रहे हैं कितने? 52 बोले तो कितने? 50 पर 2, 50 पर 2 किन को? उलमा को। ये यानी मुसलमानों की बात नहीं है, मुसलमानों में भी उलमा है। इससे हटके जो आम मुसलमान है, नॉर्मल जो आम पब्लिक है मुसलमानों की, वो अलग है। सिर्फ 52,000 उन उलमा की तादाद है जिनको जंग आजादी की खातिर अपनी जानों को कुर्बान करना पड़ा। सुभान अल्लाह। और वाकई में जब हम ये बारे में तारीख पढ़ते हैं तो हैरत होती है कि हमारी तारीख को, हमारी हिस्ट्री को, मुसलमान कौम की हिस्ट्री को कैसे आज हिंदुस्तान की मीडिया छुपा रही है, दबा रही है, मिटा रही है। हैरत की बात है। आप देखें, शुरू से लेके अंग्रेज हिंदुस्तान में तकरीबन 16वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले से आया। शुरुआत बंगाल से थी, बंगाल के रास्ते से हिंदुस्तान में आए और होते होते एक एक इलाके को, पहले बंगाल, कोलकाता, मद्रास, ऐसे एक एक, फिर दिल्ली 18वीं सदी में, तो एक एक इलाके को कब्जा करते गए और देखते ही देखते मुसलमानों की जितनी जायदादें थी, मुसलमानों की हुकूमत को नेस्त नाबूद करके उन्होंने कब्जा किया। हमको ये हिस्ट्री इसलिए समझना है कि अंग्रेज जो हिंदुस्तान को छीना है वो किससे छीना है? मुसलमानों से छीना है। मुसलमानों का आखिरी बादशाह जिससे अंग्रेज ने छीना, कौन बादशाह है? मैं बोला ना, यही हमारी हिस्ट्री है। हमारे को क्या है, हमारे को मालूम क्या है, इसके ऊपर एक टॉपिक के ऊपर बोले तो क्या बोलते मालूम? चार मीनार हमारा, ताजमहल हमारा, इतना हम बोलते हैं। और हम क्या समझते हैं, ये हमारी हिस्ट्री देखना है तो ये जाके देखो बोलती, वो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी पूरी दुनिया देख रही है। हम ये समझना है कि हमारा हक, मुसलमानों का हक आजादी हिंदुस्तान पे इतना ज्यादा क्यों है कि अंग्रेज ने इस मुल्क को तुमसे नहीं छीना है, हमसे छीना है। हिंदुस्तान का आखिरी बादशाह जिससे अंग्रेजों ने, जिसको निस करके, जिसको हरा के हासिल किया, औरंगजेब है। औरंगजेब आखिरी बादशाह है जिससे इस मुल्क को छीना गया। उसके बाद हिंदुस्तान ने पूरे मुल्क पे कब्जा किया, तो अंग्रेज ने कब्जा किया। अंग्रेज की गुलामी से हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए तकरीबन 206 साल मुसलमानों ने इस मुल्क की खातिर कुर्बानियां दी है। आमतौर पे 1857 से लोग हिस्ट्री बयान करते हैं, जबकि इसकी असल हिस्ट्री 1740 से शुरू होती है। 1740 से हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए तहरीकें शुरू की गई। हमारा मुल्क आजाद हुआ
1947 में। तो आप अंदाजा लगा लें 1740 से 1947 कितने साल हो गए? 260 साल, तकरीबन 200 साल का अरसा। आप जरा सोचें कि ये हिंदुस्तान को अंग्रेजों से छुड़ाने के लिए मुसलमानों ने 200 साल अल्लाह अकबर इस मुल्क की खातिर कुर्बानियां दी हैं। तो अब हमको चलिए आगे हमको ये समझना है कि ये ऐसे मुसलमान कौन है। देखिए, मुसलमानों में नॉर्मल पब्लिक की बातें करने के बजाय मैं जो उलमा इस काम के लिए आगे बढ़े, लोगों को उभारा, इस काम के लिए लोगों में अंग्रेजों के खिलाफ जंग करने का एक जज्बा पैदा किया, उसकी बहुत सारी तालीमात हमको मिलती हैं। मिसाल के तौर पे सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है, उनसे हिंदुस्तान को फिर से आजादी देना है। इसकी आवाज उठाने वाले कौन है? शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि अलैह। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि अलैह ये कौन है? ये ऐसे आलिम दीन हैं जिनको उस वक्त हिंदुस्तान की उस वक्त के हिस्ट्री के मुताबिक हिंदुस्तान के हर एक मसलक वाले मानते थे। आज भी आप किसी भी जाके पूछें, चाहे वो अहले हदीस उलमा की किताबों में भी इनका नाम मिलता है एक बड़े आलिम के तौर पर। अहनाफ के उलमा भी मानते हैं, जमाते इस्लामी के लोग भी इनकी किताबों को पढ़ते हैं, समझते हैं, यानी हर मसलक के लोग इनको जानते हैं। वैसे इनका आखिरी किताबें आप पढ़ेंगे, मसलकन अहले हदीस थे शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि अलैह। उनकी किताबें पढ़ें तो अंदाजा होता है। हमने एक किताब पढ़ी है अरबी जबान के अंदर, हुज्जतुल्लाहिल बालिगा, लाजवाब किताब है अरबी जबान में, एक बेहतरीन किताब हुज्जतुल्लाहिल बालिगा, ये किताब उन्होंने लिखी। तो कहना क्या है, ये वो उलमा हैं जो एक इल्म के हिसाब से इनकी बड़ी बड़ी किताबें हैं, और दूसरे तौर पे मुल्क को आजाद करने में इनकी बड़ी खिदमत है। इनकी नहीं बल्कि इनके बेटों को भी। आपकी मालूमात के लिए एक और बात ये कि हिंदुस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ हर कोई यानी अलग अलग तौर पे हर कोई कुछ ना कुछ बोलता था, लेकिन मुसलमान पूरी एक कौम पे अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद करना है, इसका नारा या इसका फतवा देने वाले सबसे पहले शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि अलैह। सबसे पहले इन्होंने फतवा दिया कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना ये हमारे लिए फर्ज है, हमारे लिए फर्ज आइन है। उन्होंने फतवा दिया। वो फतवा देने के बाद ही बहुत कुछ हंगामा हुआ, पकड़ के जेलों में ठोसा गया। इनको, इनके मानने वालों को बाद में बहुत तकलीफें दी गई। तो यहाँ से हम तारीख शुरू करते हैं। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि अलैह सबसे पहले जिहाद का फतवा दिए अंग्रेजों के खिलाफ। अब इसके नतीजे में बहुत सारी तहरीकें उठी। अगर हम मोटे हिसाब में कहें, हिंदुस्तान को आजाद करने में 4 बड़े नाम मिलते हैं जिन्होंने मुख्तलिफ मौकों पर आजादी का नारा लगाया। पहले हैं सिराजुद्दौला, जो कि बादशाह गुजरे हैं, सिराजुद्दौला। उसके बाद दूसरे नंबर पे टीपू सुल्तान आते हैं। इन्होंने अपने जमाने में तहरीक शुरू की अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए, और इन्होंने बहुत बहादुरी से लड़ा। और ये तकरीबन ये नाम हमको मालूम है, टीपू सुल्तान का नाम। ये दूसरे इंसान थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए लोगों में एक जज्बा पैदा किया और खुद मैदान में उतर गए। मैदान में उतरने के साथ अंग्रेजों के खिलाफ ऐसे बेबाक होके लड़ने में लोगों को उत्साह के, यानी लोगों को जज्बा दिला के अंग्रेजों के खिलाफ इतना उभारे कि आखिरकार अंग्रेजों ने इनको टारगेट किया। और अफसोस ये कि इन्हीं के जान पहचान के करीबी एक आदमी धोखे के जरिए से इनको कत्ल किया गया, शहीद किया गया। तो इनका वही जुमला उस वक्त का मशहूर है, टीपू सुल्तान का मशहूर जुमला हम सुनते हैं, गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की 1 दिन की जिंदगी बेहतर है। टीपू सुल्तान शहीद, इनकी बहुत बड़ी कुर्बानियां हैं। जब ये मारे गए जंग के अंदर, तो उस वक्त जो है अंग्रेजों का जो जर्नल था, हार्स नाम उसका बयान होता है किताबों के अंदर,
یہ بات جو ہے تحریک آزادی اردو میں کتاب ہے، تو وہاں سے بات ملی کہ ان کی شہادت کے بعد، ٹیپو سلطان کے مرنے کے بعد جو ہے ان کی لاش کے پاس انگریز کا جنرل جو ہے کھڑے ہو کے یہ بات اس نے کہا تھا کہ آج سے یعنی اس کی موت سے، ٹیپو سلطان کی موت کے بعد، آج سے ہندوستان ہمارا ہے، آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ یعنی ان کو اتنا یقین ہو گیا کہ اب اتنا بڑا مرد مجاہد ہم کو کوئی اور شاید نہیں ملے گا، اس لیے انہوں نے ایسا جملہ کہا۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے مرنے کے بعد دوسرے اور مرد مجاہد مسلمانوں میں پیدا ہوئے جنہوں نے امت کو لے کے آگے بڑھے اس کام کے اندر، یہ دوسرے انسان تھے۔ تیسرے جنہوں نے اس کام کو لے کے آگے بڑھ تحریکیں پیدا کی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا خاندان ہے، اس میں اور بھی نام آتے ہیں۔ آخری نام آتا ہے شاہ بہادر شاہ ظفر، یہ بھی بادشاہ گزرے ہیں، بہادر شاہ ظفر اپنی جگہ شاعر بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں۔ تو یہ چار بڑے نام ہم کو ملتے ہیں، سراج الدولہ، ٹیپو سلطان، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور بہادر شاہ ظفر۔ یہ چار مسلمانوں کی بہت بڑی خدمتیں ہیں اس ملک کو آزاد کرانے میں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے یہ ملک ہندوستان آزاد ہوا، اس کے پیچھے ہر طرح کی قربانیاں ہیں، علم کے حساب سے، مال کے حساب سے، دولت جائیداد کو قربان کرنے کے حساب سے، اپنی جان کو قربان کرنے کے حساب سے، بہت ہر ایک کی اپنی اپنی قربانیاں ہیں۔ آپ دیکھیں گے ہندوستان کی قربانیوں کی جب ہم بات کرتے ہیں مسلمانوں کی، خصوصاً علماء کی، تو ہم کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ ہندوستان کو آزاد کرنے میں بڑے بڑے علماء نے بہت کچھ کیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک واقعہ جو ہم کو یاد رکھنا ہے، مولانا ابوالکلام آزاد علیہ الرحمہ کا۔ ابوالکلام آزاد کا نام ہم سنتے ہیں، لیکن ان کو اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ اس وقت خاص کر کے اب جو ماحول ہے ہندوستان کا، آپ سبحان اللہ، مولانا ابوالکلام آزاد کون ہے؟ آپ بتائیں کون ہے مولانا ابوالکلام آزاد؟ جی، ایجوکیشن منسٹر، ہاں، اور بتائیں آپ، میں جو بات سننا چاہ رہا ہوں۔ نہیں اور کوئی بات؟ ہاں، ہمارے کو معلوم کتنا ہے، اتنا ہے، ابوالکلام آزاد کو ایجوکیشن منسٹر ہندوستان کے پہلے عالم ہے، بلکہ میں بول دیا وہ نہیں ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ ترجمان القرآن، تفسیر انہوں نے لکھی ہے۔ کیا لکھی ہے؟ تفسیر۔ ہمارے کو دنیا کیا بتاتی ہے؟ ابوالکلام آزاد کون ہے؟ ایجوکیشن منسٹر، یعنی وہ دنیا کے حساب سے کیا ہے؟ ایک منسٹر ہے، اتنا ہی۔ ہم کیا بولنا چاہ رہے ہیں آپ کو کہ ہم کو جو تاریخ، جو باتیں ہمارے دماغ میں ٹھوسی جا رہی ہیں، وہ صرف ایک طرفہ باتیں ہیں۔ دوسری طرف کی باتیں یہ ہیں کہ وہ دین کے اندر قرآن و حدیث کے اس قدر مفکر عالم تھے کہ انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے، سبحان اللہ، اور تفسیر بھی پائے کی تفسیر ہی نہیں، تفسیر کے ساتھ ساتھ ان کی کتابیں آپ پڑھ کے دیکھیے۔ انہوں نے کتابیں نارمل زندگی میں نہیں لکھی ہے، بعض کتابیں ان کی ہیں، انہوں نے ان کو جیل میں قید کر دیا گیا، جیل خانے میں انہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ کہاں؟ جیل خانے میں۔ ہم کو جیل خانے میں بھیج دیا جائے، سونے سے فرصت نہیں ہوتی، جیل خانے میں انہوں نے کتابیں لکھی، اور ایسی کتابیں لکھی جس کو پڑھنے کے لیے آج آپ کے پاس ڈکشنری کی ضرورت پڑتی ہے، ویسے الفاظ اردو زبان کے، اردو کے جو ٹیچرز ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ ان کی کتابیں کس قدر اردو ادب کی ایک بلند مایے کی کتاب ہیں۔ تو مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ یہ صرف دنیاوی حساب سے ایجوکیشن منسٹر نہیں تھے، بلکہ دین کے حساب سے مفسر قرآن تھے، اور ان کی ایک بہت بڑی تاریخ ہے کہ انہوں نے ہندوستان کو انگریزوں کے غلام سے چھڑانے کے لیے ایک الگ خدمت کی، اور وہ کیا ہے؟ صحافت، میدان صحافت، رائٹنگ۔ انہوں نے میگزینز نکالے، پہلے شروعات کی میگزینز کی۔ انگریز کو دو لوگوں سے بہت بڑا خطرہ تھا،
ان سے, ان کی لکھت سے, ان کی کتابوں سے بہت بڑا خطرہ, یہاں تک کہ ان کو جیل خانوں میں بھیجے, ان کی کتابوں کو بیان کرے. دو شخصیتیں ہیں, ایک مولانا ابوالکلام آزاد علیہ الرحمہ ہیں اور دوسرے ہیں شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ. ان کی کتاب ہے, کون سی کتاب ہے؟ تقویۃ الایمان, عقیدے کی کتاب. تقویۃ الایمان عقیدے کی کتاب ہے. چلیے یہاں ایک بات آگے میں آپ کو رکھوں گا. آپ کو یہ بات سمجھیے کہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ الہلال اور البلاغ یہ دو میگزینس نکالے جس کے اندر انہوں نے مسلمانوں کو سب سے پہلے باعمل مومن ہونے پہ ابھارا کہ مسلمان بے حسی کی زندگی نہیں گزار سکتا, ایک مسلمان لاپرواہی کی زندگی نہیں گزار سکتا, مسلمان کبھی بھی غلامی کی زندگی کو پسند نہیں کرتا. اس کے لیے بہت کچھ میگزینس انہوں نے لکھے. تو ماہانہ البلاغ الہلال جاری کرتے رہے جس سے انگریز کو بہت بڑا خدشہ تھا, بہت بڑا نقصان تھا. اسی کے خاطر میگزین پہ پابندی لگائی گئی, ان کو بھی جیل بھیج دیا گیا. ٹھیک اسی طریقے سے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کتاب کے بارے میں بھی ہوا. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک بات ہم کو سمجھنا ہے اور دلچسپ بات ہے خاص کر کے ان دنوں میں. وہ کیا ہے؟ آج ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو یہ کہہ کر بھڑکانے کی کوشش ہو رہی کہ مسلمانوں کو پاکستان چلے جانا چاہیے ہندوستان چھوڑ کے. میرے بھائیوں, آپ کو معلوم ہے ہندوستان کی آزادی کے وقت جو مسلمان علماء تھے یہاں کے ہندوستان کے, وہ اس بات کے خلاف تھے کہ مسلمان ہندوستان چھوڑ کے پاکستان نہیں جانا ہے, بلکہ جانا تو دور کی بات ہے, نام کے بھی خلاف تھے. پاکستان نام خود بھی نہیں رکھنا ہے. کیوں؟ یہ پاک دو الفاظ ہیں, پاک الگ ہے, ستان الگ ہے. جیسے ہم خبرستان بولتے ہیں, خبر الگ ہے, ستان الگ ہے. خبرستان تو خبرستان کو خبرستان کیوں بولتے ہیں؟ وہاں کی خبریں ہوتی ہیں. تو یہ دو الگ الگ الفاظ ہیں فارسی کے. تو پاک کا معنی پاکیزہ اور پاکستان یعنی پاکیزہ جگہ, اس نام کے ہی خلاف تھے. یہاں کے علماء نے بات بتائی کہ مسلمانوں کو ایک جگہ کا الگ سے نام پاکستان رکھنا ہی نہیں چاہیے. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا, اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پوری زمین کو پاکیزہ بنایا ہے. اگر تمہیں سفر میں کہیں مسجد نہ ملے, زمین پہ نماز پڑھ لو. ہر ایک زمین, ہر ایک مٹی پاکیزہ ہے. تو جب اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ ہر ایک پاکیزہ زمین مٹی پاک ہے, تو ایک خاص جگہ کو پاکستان نام رکھنا درست نہیں ہے, نام کے خلاف سے. ٹھیک ہے, یہ تو ہوا نام. دوسرا ہے وہاں بھیجنے کے, یعنی جس وقت لوگ ہندوستان جب دو ٹکڑوں میں بٹ رہا تھا, بہت سارے لوگ پاکستان جانا چاہ رہے تھے. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے دہلی کی جامع مسجد کی آج بھی جو سیڑھیاں ہیں, وہ سیڑھیوں پہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا شاندار خطبہ ہے, بہت شاندار بیان. آپ اردو میں کبھی پورا سن کے دیکھیں. انہوں نے دلی کی جو جامع مسجد کی سیڑھیاں ہیں, وہ سیڑھیوں پہ کھڑے ہو کے مسلمانوں کو للکارا تھا. مسلمانوں کے بیچ میں, یعنی لوگ جا رہے ہیں چھوڑ کے, بوریا بستر سب اٹھا کے جا رہے ہیں, تو انہوں نے شاندار بیان کیا جس میں انہوں نے جو باتیں بتائی, سبحان اللہ, یعنی یہ باتیں وہی آدمی بتا سکتا ہے جو واقعی میں مفسر قرآن ہو. بہت باتیں بتائی. وہ باتیں آپ کبھی پڑھتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں, اردو میں پڑھیں, اردو کا مزہ ہے, یا پھر سنیں. اس میں سے ایک بات انہوں نے بڑی فتح کی بات بتائی تھی جس کا انجام آج ہم بھگت رہے ہیں. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ اگر ہندوستان کو چھوڑ کے مسلمان دوسرے ملک کو جائیں گے جیسے پاکستان وغیرہ, تو اس کا سب سے بڑا نقصان ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کو ہوگا. چلے جانے والوں کو بھی نقصان ہے کہ ان کی ایک الگ شناخت نہیں ہوگی, ایک الگ پہچان ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, اور جو مسلمان ہندوستان میں بچ کے رہ جائیں گے, دن بدن ان پہ حالات برے آئیں گے.
اس لیے کہ وہ گنے چنے رہ جائیں گے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں, آج ہم کو اسی لیے تانا دیا جا رہا ہے کہ ہم یہاں کے نہیں کہیں اور کے ہیں اور ہم کو یہاں سے بھگانا چاہیے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات انہوں نے جو بتائی کہ یہاں سے جو لوگ چلے جائیں گے ان کو بھی اپنی ایک پہچان نہیں ہوگی. آج بھی نام کے لیے ایک ملک بن گیا ہے, پاکستان نام کے لیے ایک ملک بن گیا ہے, لیکن جس مقصد کی خاطر لوگ کوششیں کیے وہ آج تک بھی ناکام ہے کہ پاکستان کو ایک اسلامی کنٹری بنانا ہے. تو کیا اسلامی کنٹری بنی؟ اسلامی کنٹری نہیں, آپ مسلم کنٹری بول سکتے ہیں, یعنی مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے یہ بول سکتے ہیں. اسلامی کنٹری نہیں ہے. اسلامی کنٹری کا معنی کیا ہے؟ اسلامی حکومت ہو, اسلامی خلافت ہو, وہاں کے قوانین, وہاں کے لا کے قوانین, کورٹ کے قوانین سب دین کے حساب سے, قرآن و حدیث کے حساب سے ہوں. ایسا ہے نہیں ہے. یعنی وہ وہاں الگ جا کر بھی اسلام کے طور پر زندگی آج تک نہیں گزار رہے ہیں. دیکھیے انفرادی طور پہ نہیں ہے, حکومتی لیول پر. اور جو مسلمان یہاں رہ گئے ہیں ان کی حالت تو دن بدن اور کمزور پڑتی جا رہی ہے. تو یہ سارے نقصانات پہلے ہی مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ بڑے دور اندیش انسان, انہوں نے اس وقت کہا تھا. ہاں فائدہ ہوا, بہت سارے لوگ واپس آئے, لیکن ایک بڑی تعداد چلی بھی گئی اور جس کا انجام آج ہم تک بھگت رہے. جو مسلمان اس وقت ہندوستان میں ہیں ان کو آج تک بھی بھگوڑا سمجھا جا رہا ہے, جو الگ گئے ہیں ان کو اپنے تانے ہیں اور اب تک بھی اس ملک کو اسلامی ملک بنانے میں اب تک بھی ناکام ہے. تو ہمارے اس ہندوستان کو آزاد کرنے میں, ایسے ہندوستان کو آزاد کرنے میں مسلمانوں کو یہاں ایک طاقت کے ساتھ رہنے کی اور جمع کرنے کی جو کوشش کی گئی وہ کوشش ایک دم آج بکھرتی نظر آ رہی ہے. اور انجام کیا ہے؟ ہمارے اسلاف نے جو قربانی دی وہ قربانی پانی کی طرح آج بہا دے رہے ہیں, پانی کی طرح. میرے بھائیوں, ایک ضروری بات, یہ ٹاپک کے بارے میں ایک ضروری بات آپ کے سامنے رکھنا ہے. انگریزوں کی جب بات آتی ہے ہندوستان کو اس ملک سے آزاد کرانے کی, دیکھیے ہم سب یہی کہیں گے اور ہم ماننا بھی ہے کہ اس ملک کو آزاد کرنے میں سب ہیں, لیکن زیادہ تر بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے اور اس میں بھی ایک بڑی تعداد اہل حدیث علماء کی ہے. اب یہاں سے جو باتیں ہیں وہ باتیں تھوڑا سمجھیے, یہ نام سن کے یہ مذہب کی باتیں, مسلک کی باتیں مت سمجھیے. آپ ایک نام اکثر سنتے ہیں, وہابی, سنے ہیں؟ اب یہ وہابی کو یعنی اہل حدیثوں کو لوگ وہابی بولتے ہیں, انگریزوں کی پیداوار بولتے ہیں. اب یہاں ایک بات سمجھیے آپ لوگ کہ یہ وہابی بولنے کی بات مسلمانوں میں اہل حدیثوں کو کب سے بولا جانے لگا؟ یہ بارے میں تحریک آزادی میں ہی مولانا مسعود ندوی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے, تحریک آزادی پہ انہوں نے کتاب لکھی ہے. وہ کتاب کے اندر انہوں نے ایک جملہ لکھا, وہ جملہ جیسے میں نے کتاب میں پڑھا ہے ویسا آپ کے سامنے رکھوں گا. انہوں نے لکھا کہ ہندوستان کو آزاد کرانے میں پہل جو مسلمان آگے بڑھے ان میں کوئی فرق نہیں تھا, احناف کا, اہل حدیث کا کوئی فرق نہیں تھا. لیکن بعد میں یہ جو عقیدے پہ کتابیں آئی, جیسے ہم نے کتاب کا نام لیا تقویت الایمان, اردو زبان کی ایک لاجواب کتاب ہے, ضرور پڑھیے. تقویت الایمان اتنی سمپل چھوٹی کتاب ہے, بالکل چھوٹی کتاب. تقویت الایمان یہ کتاب جب شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ لکھے اور پبلک میں یہ کتاب پڑھنا شروع کی گئی تو لوگ صحیح دین کو پہچاننے لگے. اس وقت لوگ بولنے کو مسلمان تھے, ان میں شرک, بدعت, گمراہیاں سب تھی, لیکن اس کتاب نے لوگوں کو قرآن و حدیث کیا ہے, شرک کیا ہے, بدعت کیا ہے کھنگال کے نکالا. تو لوگ جو ہے صحیح دین سے واقف ہوئے اور شرک, بدعت, گمراہیوں سے ہٹ کے اللہ کے نبی کے صحیح طریقے پہ آنا شروع کیے اور اللہ کے نبی کی ہر سنتوں کو اپنانا شروع کیے. تو جب یہ کتابیں پڑھے تو ان کے اندر ایک ایسا جذبہ آیا کہ ہم سچے مسلمان ہیں, ہم کو اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا ہے, انگریزوں کے خلاف بھی لڑنا ہے. ایسی بے باکی آئی کہ جب بھی جہاد کی, جنگ کی بات ہوتی سب سے آگے یہی لوگ ہوتے تھے جن کو جو اہل حدیث تھے.
تو اب اہل حدیث سے خطرہ ہوا انگریز کو، تو اب لوگوں میں ان کی پہچان کیسے جاننا ہے کہ یہ اہل حدیث ہے یہ حنفی ہے؟ تو فرق کرنے کے لیے انہوں نے پوچھا کہ اہل حدیث کون ہے؟ تو اس وقت مسلمانوں کے ہی بہت سارے غدار ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان کی آزادی کی ایک تلخ کڑوی حقیقت ہے کہ مسلمانوں کے ہی بہت سارے غداروں نے ہمارے ملک کو بہت نقصان کیا. تو بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ اہل حدیث کون ہے؟ یہ وہابی ہیں. ان کو کیا بولتے ہیں؟ وہابی ان کا نام ہے، ٹائٹل ہے. ان کی پہچان کیا ہے؟ اتنی اوپر پینچا رکھتے ہیں، اتنا اوپر، ٹخنے سے اوپر کپڑا رکھنا ہے. تو ان کی پہچان کیا ہے؟ اتنا اوپر کپڑا رکھتے ہیں. ان کی پہچان کیا ہے؟ چیخ کے آمین بولتے ہیں، آمین زور سے بولتے ہیں. ان کی پہچان کیا ہے؟ زبردست ایک دم بڑی داڑھی والے ہوتے ہیں. تو یہ پہچان ہے. یہ پہچان والوں کو الگ کرنے کے لیے کیا نام دیے؟ یہ تھے کون؟ اہل حدیث. اچھا، یہ وہابی کون ہیں؟ مسلمان ہی ہیں. تو مسلمانوں میں احناف میں اور اہل حدیث میں فرق کرنے کے لیے انگریزوں کو اس ملک کی خاطر جو نقصان ہو رہا تھا اس کے لیے دوسرے غداروں نے انگریزوں کو کیا نام دیا کہ یہ کون ہے؟ یہ وہابی ہے. اب یہ وہابی بولے تو کون ان کے دماغ میں؟ یہی پینسا اتنا اوپر رکھنا، زور سے آمین بولنا. اب آپ بتائیں یہ پہچان کیا کوئی باغی کی ٹیررسٹ کی پہچان ہے؟ یہ ٹیررسٹ کی پہچان نہیں ہے. لیکن آج تک بھی آپ کو معلوم ہے، آج تک بھی اسی کا اثر ہے. یہ انگریز جو چھوڑ کے گئے جاتے جاتے بہت ساری چیزیں، اس میں سے ایک بھی ایک ہے کہ صحیح مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ داڑھی ہے. ٹیررسٹ بول کے کس کا بھی پوسٹر آپ دیکھو کون ہوتے؟ نہیں تو بھی لگاتے، تو بھی لگاتے، داڑھی لگاتے، جھبا لگا دیتے اور بولتے کیا ہے؟ تو یہ داڑھی والا کون ہے؟ کیا یہ اسلام کے خلاف بغاوت کرنے والا ہے؟ کیا کٹر مسلمان ہے؟ کٹر مسلمان. یہ کون مسلمان ہے؟ حق پرست مسلمان ہے. لیکن اس کو نام کیا دیے؟ وہابی. تو وہاں سے یہ نام خاص مسلک کے حساب سے بولا جانے لگا. میرے بھائیوں، یہ باتیں آپ کو اس لیے بھی سمجھنا ہے. آج بھی بہت سارے مسلمان کیا سمجھتے ہیں جب ہم جمعیت کی بات کرتے ہیں، سلفیت کی بات کرتے ہیں، اہل حدیث کی بات کرتے ہیں، انگریز کی پیداوار ہے، انگریز کے زمانے سے ہے. یہ بات ابھی جو میں کتاب کا نام آپ کے سامنے بولا، تحریک آزادی، مولانا مسعود عالم ندوی رحمۃ اللہ علیہ، مسلکن حنفی عالم ہے، کتاب لکھنے والے حنفی ہیں. لیکن وہ خود اس بات کو لکھے ہیں کہ اس وقت جو مسلمانوں میں جو حق پرست تھے، شرک سے دور رہنے والے، بدعتوں سے دور رہنے والے، دین کے صحیح راستے پر ڈٹ کے رہنے والے، انہی لوگوں میں یہ بے باکی تھی، بہادری کہ انگریز کے خلاف لڑنا ہی ہے، اب آزادی ملنا ہی ہے، آزادی کے خاطر مر مٹنے کے لیے تیار. اتنی بہادری، اتنی بے باکی مسلمانوں کے کس طبقے میں تھی؟ یہ طبقے میں جس کو اہل حدیث یا وہابی کا نام دیا گیا. اور یہ اثر ہوا کیوں؟ یہ بہت ساری کتابیں ہیں، یہ بہت ساری کتابیں پڑھنے کے بعد مسلمانوں میں تبدیلی آئی. تو اس سے ہم کو معلوم کیا ہوتا ہے کہ ہندوستان کے ایسے بڑے بڑے علماء ہیں جن کی اتنی ساری قربانیاں ہیں. افسوس کیا ہے، یہ تاریخ بھی ہم کو نہیں معلوم ہے. اچھا، درمیان میں ایک سوال آپ سے کر لیتے ہیں. آپ کن کو جانتے ہیں اہل حدیث علماء میں سے جن کی قربانیاں ہیں؟ ایک اہل حدیث کا نام بولو، ایک اہل حدیث کا نام، عالم کا نام. جان دے چھوڑو، عالم کا نام ہی بولو. کون تو بندو؟ ہاں، ہمیں کیا سمجھ سے معلوم؟ عالم بولے تو کون؟ عالمہ بھی لڑے، مسجدہ میں مدرسہ میں برابر ہو گئے، چندے میں انہوں کہاں لڑے؟ میرے بھائی، انگریز نے جن جن لوگوں کو نشانہ بنایا جیلوں میں، اللہ اکبر، ایک نام آتا ہے محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے، نواب صدیق حسن خان صاحب، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، یہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسحاق شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ سید احمد شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ،
شاہ عبداللہ عظیم آبادی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ یحییٰ عظیم آبادی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اہل حدیث کے وہ حق پرست علماء ہیں جن کو انگریز نے جن کی زبان کو، جن کے علم کو، جن کے ہاتھ کی طاقت تحریر کو، جن کی کتابوں کو دبانے کے لیے ان کو جیلوں میں قید کیا. جیلوں میں بھی ایسے ویسے نہیں، وہ انڈومان نیکوبار سنینی نامہ کہاں کے ہے، وہ کالا پانی، ایسے ایسے یہ سب ان کے لیے تھی. ایک تقریباً ایک عالم کے بارے میں ہم نے پڑھا، تقریباً 18 سال اس جرم میں ان کو قید کیا گیا کہ وہ انگریزوں کے خلاف لڑنے والوں کو پیسہ دیتے تھے، چندہ دیتے تھے. صرف اس وجہ سے ان کو قید کیا گیا اور تقریباً 18 سال جیلوں میں رکھا گیا. یہ جو جتنے نامہ میں آپ کو گنایا نہیں، وہ نامہ کن کے ہے؟ علماء کے ہے، پبلک کی بات نہیں ہے، علماء کے نامہ ہیں. تو میرے بھائیوں، وقت نہیں ہے تو مجھے بس ایک آخری بات کیا کہنا ہے کہ من حیث الجماعہ، ایک تو ہم یہ مانتے ہیں کہ ہندوستان کو آزاد کرنے میں ہر مذہب والے، ہندو ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، سب قربانیاں دی ہیں، لیکن تاریخ اس بات پہ گواہی ہے جتنی قربانیاں مسلمانوں نے دی ہیں اتنی قربانیاں کسی نے نہیں دی ہیں. اور یہی اس بات کی گواہی ہے، آج تک ہندوستان کی پہچان جو چیزیں ہیں وہ سب مسلمانوں کی ہیں. ہندوستان کی آزادی پہ جو ترانہ پڑھتے ہیں، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، کس نے لکھا ہے؟ علامہ اقبال علیہ الرحمٰن نے لکھا. ہندوستان کا جو جھنڈا آپ دیکھ رہے ہیں، کس نے بنایا جی؟ کس نے بنایا جی؟ بدر الدین، ہم نے بدر الدین تیبیزی ایک نام ہے، انہوں نے اس کا ڈیزائن کیا. آج بھی ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں جو زبردست لیکچر دیتے ہیں آزادی کے موقع پہ، کہاں دیتے ہیں؟ لال قلعے میں. کس کا ہے؟ ہمارا اپنا ہے. تو ایسے بہت ساری ہندوستان کو آزاد کرنے کے بعد بھی ہماری جو قربانیاں ہیں، افسوس یہ ہے آج گورنمنٹ کی جتنی سلیبس کی کتابیں ہیں، ہم خود بچپن میں تیلگو میں جو کتابیں پڑھے سب میں یہ پڑھے ہمیں، گاندھی جی، سبھاش چندر لال بوس، وہ ڈاکٹر نہرو جی، یہ جیان پر نام پڑھے ہمیں، جبکہ یہ گاندھی جی یہ سب تابع تھے. محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ ایک تحریک شروع کی ریشمی رومال کے نام سے. وہ تحریک میں گاندھی جی آگے بڑھ کے ان کا ساتھ دیا اور بولے کہ ایسی تحریک آج تک کون نے نکالے، میں تمہارے ساتھ ہوں. یہ گاندھی جی محمد علی جوہر کے ساتھ دیے. تو یہ ہماری صحیح تاریخ ہے. آج افسوس کیا ہے، میڈیا، نیوز چینل یا جہاں بھی اس کے لیکچرز ہوتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں، سب ان کے نام ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہماری تاریخ ہے. تو بہرحال یہ ہندوستان ہمارا اپنا ملک ہے، اس پہ ہمارا حق اس لیے ہے کہ اس ملک کو انگریزوں نے ہمارے اس مسلمانوں جو بادشاہ تھے ان سے چھین کے سب کچھ کیا ہے. اور پھر آج تک بھی اس ملک کو آزاد کرنے کے بعد بھی آج مسلمانوں کے اندر اتنی بڑی محبت بھی اپنے وطن کے لیے ہے. غدار تو وہ لوگ ہیں جن کی کوئی جماعت، جن کی کوئی کمیٹی، جن کی کوئی پارٹی آزادی کے ٹائم پہ نہیں تھی، بعد میں انہوں نے گاندھی جی کو مارا، ان کو مارا، ان کو مارا. یہ کون سی کمیٹی ہے، کون سی پارٹیاں ہیں جس پارٹی کا نام آپ کو آزادی میں کہیں نہیں ملے گا، وہ آج ہندوستان کی وفاداری کی، غداری کی باتیں کرنے والے، طے کرنے والے ہوتے ہیں. تو ہم کو یہ من حیث الجماعہ یہ بات سمجھنا ہے کہ ہندوستان یہ مسلمانوں کی بہت بڑی قربانیوں کے بعد ہم کو آزادی ملی ہے. یہ تاریخ، یہ ہسٹری پڑھے، یاد رکھیں. یہ صرف وہ گاندھی جی، وہ نہرو جی، وہ نام ہی آپ کو یاد نہیں رکھنا ہے، یہ ساری باتیں یاد رکھنا ہے. جبکہ افسوس کیا ہے، ہم کو نام ہی نہیں معلوم. ابھی آپ دیکھے لائیو میں دیکھے، ہم کو کس کا نام ہی نہیں معلوم ہے. یعنی نارمل پبلک میں ایک عالم کس کا، چاہے وہ عالم کس کا بھی ہو، نہیں ہے. لیکن ہم اہل حدیث جماعت کے حساب سے بھی یہ بات بے باکی سے کہتے ہیں کہ اہل حدیث علماء نے بھی یہ اس کی خاطر، ہندوستان کی آزادی کی خاطر بہت قربانیاں دی ہیں. تو بہرحال آگے اتوار کو جو درس ہوگا اسی سے جڑا ہوا ایک الگ عنوان ہے. جیسے وہابی ہے تو یہ وہابی نام کہاں سے آیا، محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کون ہے، یہ اہل حدیث وہابی کون ہوتے ہیں، کیا
واقعی میں جیسے لوگوں میں پکارا ہے کہ اہل حدیث یہ وہابی انگریزوں کے زمانے سے ہے، تو یہ کب سے ہیں کیا نہیں، انشاءاللہ اس ہسٹری پہ آئندہ ایک بار ہم بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔